آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں میاں زین۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ نواز شریف کو کہہ رہے تھے شورٹی بانڈ دو، لیکن عدلیہ نے باہر بھیج دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کی پہلی اور دوسری لہر میں پاکستان کو اللہ نے زیادہ نقصان سے بچایا۔ کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا صورتحال کہاں تک جائے گی۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 81 ہلاکتیں، 5000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 55,605 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5020 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 42ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے 42ویں برسی کے موقع پر نوڈیرو ہاؤس کے ہیلی پیڈ پر مختصر تقریب ہوگی۔ تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ کینیڈا کی قومی شماریاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں کووڈ-19 کے باوجود اگلے ماہ 2021 کی مردم شماری کرانے کے لیے تیار ہیں۔ مردم شماری کے ڈائریکٹر جنرل جیف باولبی نے کہا کہ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیس کی تعداد کے جواب میں متعدد صوبوں میں صحت عامہ کی پابندیاں سخت کی جا رہی ہیں۔ بی سی نے جمعے کو 1018 اور ہفتے کو 1072 کووڈ-19 کے کیسز کی تشخیص کی۔ بی سی صحت کے عہدیداروں نے گزشتہ 2 دنوں میں کووڈ-19 کے 2090 نئے کیسوں کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے اموات، تشویش کی مختلف حالتوں یا فعال معاملات کی تعداد کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی مزید تفصیل کی طرف۔ نواز شریف کو کہہ رہے تھے شیورٹی بانڈ دو، لیکن عدلیہ نے باہر بھیج دیا۔ وزیر اعظم کی عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کی پہلی اور دوسری لہر میں پاکستان کو اللہ نے زیادہ نقصان سے بچایا۔ کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا صورتحال کہاں تک جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں لوگوں کو ویکسین لگانے کے باوجود لاک ڈاؤن کیا گیا، ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، فیکٹریاں بھی کھلی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے۔ باقی دنیا میں جہاں بھی لاک ڈاؤن لگا وہاں سب سے زیادہ غریب لوگ متاثر ہوئے۔ ماسک پہننا سب سے آسان ہے، ماسک لازمی پہنیں اور پہلے سے زیادہ احتیاط کریں۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 81 ہلاکتیں، 5000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 55,605 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5020 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 81 ہلاکتیں ہوئیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 9% رہی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 42ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 42ویں برسی کے موقع پر نوڈیرو ہاؤس کے ہیلی پیڈ پر مختصر تقریب ہوگی۔ تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت پر اپنے پیغام میں کہا کہ بھٹو شہید نے قوم کو فخر سے سر اٹھا کر جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ بھٹو نے دنیا کو بتایا کہ لیڈر موت کو شان سے قبول کرتا ہے اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ کینیڈا کی خبریں۔ قومی شماریاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں کووڈ-19 وبائی امور کے بارے میں خدشات کے باوجود وہ اگلے ماہ 2021 کی مردم شماری کرانے کے لیے تیار ہیں۔ مردم شماری کے ڈائریکٹر جنرل جیف باولبی نے کہا کہ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیس کی تعداد کے جواب میں متعدد صوبوں میں صحت عامہ کی پابندیاں سخت کی جا رہی ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے عملے اور شریک ہونے والے دونوں کی صحت اور حفاظت کے تحفظ کے ساتھ مردم شماری کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ذاتی طور پر مردم شماری کی معلومات اکٹھا کرنے والے تمام عملے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ جسمانی دوری اور ذاتی حفاظتی سازوسامان کے استعمال کر کے صحت عامہ کی متعلقہ رہنمائی پر عمل کریں گے۔ بی سی نے جمعے کو 1018 اور ہفتے کو 1072 کووڈ-19 کے کیسز کی تشخیص کی۔
BC صحت کے عہدیداروں نے گزشتہ 2 دنوں میں کووڈ-19 کے 2090 نئے کیسوں کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے اموات، تشویش کے مختلف حالتوں یا فعال معاملات کی تعداد کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ ہفتہ کے روز ایک تحریری بیان میں صوبائی صحت کے افسر ڈاکٹر بونی ہنری اور وزیر صحت ایڈرین ڈکس نے صرف تشویشناک نگہداشت میں مریضوں کی مجموعی تعداد کے بارے میں اعداد و شمار فراہم کیے۔ یہ ریاست میں جمعرات کے بعد پہلی اپ ڈیٹ ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں نئے کیسوں کی تعداد نے ایک روزہ مجموعے کے پچھلے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ علاقائی خبریں۔ چیچا وطنی میں تانا کسوال ASI رانا عابد کی دبنگ کارروائی، عورتوں اور بچوں کو اغوا کرنے والا مجرم گرفتار۔ DPO ساہیوال کاشف اسلم کی سربراہی ASP سرکل چیچا وطنی سلمان ظفر کی زیر نگرانی SHO چودھری الادتہ کی ہدایت پر ASI رانا عابد نے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو اغوا کرنے والا مجرم گرفتار کر لیا۔ مجرم سے 30 بور پسٹل برآمد ہوا، جس کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا۔ کبیروالا M4 نزد درخانہ انٹرچینج کار اور ٹرک میں تصادم، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق شخص کی شناخت 44 سالہ ناصر محمود کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں 25 سالہ عابد اور 40 سالہ آصف شامل ہیں۔ ریسکیو 1112 نے بروقت پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی اور تمام افراد کو سول اسپتال منتقل کر دیا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں لوٹن سے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی محمد جعفر گجر اور ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن غضنفر عباس کی قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی۔ نون لیگی سینئر رہنما تہمینہ دولتانہ کے بھائی کے قبضہ سے 48 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کروا لی۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی محمد جعفر گجر اور ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن غضنفر عباس نے سابقہ وفاقی وزیر اور نون لیگ کی مرکزی رہنما تہمینہ دولتانہ کے بھائی میاں زاہد دولتانہ کے قبضہ سے 48 ایکڑ زرعی اراضی واگزار کروائی، جس کی مالیت اربوں روپے بنتی ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی محمد جعفر گجر کا کہنا تھا کہ سرکاری اراضی پر ناجائز قابضین کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے، جہاں رمضان میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کی آمد و رفت کے لیے انتظامات اور تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں جدہ سے ہمارے نمائندے فہیم گلستان ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کو لے جانے اور لانے والی بسوں کی کمپنی نے رمضان کی سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ایک مقامی اخبار کے مطابق بسوں کی کمپنی نے وزارت حج و عمرہ کے ساتھ تعاون سے عمرہ زائرین اور نمازیوں کو رمضان میں حرم مکی لانے لے جانے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کی خدمت پر مامور تمام اہلکاروں کے لیے کورونا ویکسین لگوانا لازم قرار دی گئی۔ سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ 1 رمضان سے مقدس شہروں میں زائرین کی خدمت پر مامور تمام اہلکاروں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ ویکسین لگوا چکے ہوں۔ بصورت دیگر انہیں ہر 7 دن میں PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ رمضان کے دوران تمام عمرہ زائرین اور نمازیوں کو استقبالیہ مراکز سے لانے لے جانے کا انتظام ہوگا۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں ہوگی۔ زائرین کو سوار کرنے اور اتارنے والے مقامات متعین ہوں گے۔ خلاف ورزی پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان تمام تر انتظامات کا مقصد زائرین کی صحت کو حفاظت کو یقینی بنانا اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ سیالکوٹ ڈسکہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی ڈسکہ آمد۔ حمزہ شہباز آلو مہار مرحوم MNA ظاہر شاہ کے گھر جائیں گے۔ آلو مہار میں امیدوار NA 75 سیدہ نوشین افتخار اور ان کے دیگر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کریں گے۔ تعزیت کے بعد کارکنان سے خطاب بھی کریں گے۔ خبریں آپ نے جانی پرائم کینیڈا TV سے، فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔